بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ بس میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں زندگی گزارنے والے بن جائے ہم لوگ۔ ہم نے کلمہ پڑھتے ہی اللہ کے سارے احکامات ہم پہ متوجہ ہو گئے۔ نماز، دوسرا ہے نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز شیطان کی منہ کو کالا کرتا ہے۔ نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت کو 2 پروانے دیں گے، ایک نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ کبھی منافق ہو کے نہیں مرے گا۔ جو شخص 40 دن تک نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت کو 5 انعام دیں گے، ایک دنیا میں 4 آخرت میں۔ دنیا میں ایک ہی رزق کی تنگی دور کی جائے گی، قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، نام اعمال سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا، پولیس رات بجلی کی کڑک کی طرح پار کیا جائے گا، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مولوی نصر الرحمن صاحب بار بار بیان پہ ہی فرماتے تھے، ایک نماز سستی کرنے میں 2,88,00,000 سال جہنم میں بندہ جلے گا۔ 2,88,00,000 سال جہنم میں بندہ جلے گا۔ نماز سے اپنے مسئلے حل کراؤ۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتا۔ نمازوں کو بنائیں، نمازوں کو جاندار شاندار بنائیں، نمازوں کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، اس نماز کو سیکھیں، نمازوں میں محنت کریں، نمازوں کو سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، اس محنت کو سیکھیں اور اپنے مقصد بنا کے کریں۔ اس 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھیں اور اپنے مقصد بنا کے کریں، کیونکہ دین کا مٹنے کا غم میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں کس طرح آئے گا؟ محنت سے آئے گا۔ یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ اب نبی نہیں آئے گا، نبی والا کام، نبی والا محنت میری آپ کی بلکہ پورے عالم کی انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب ختم نبوت کے صدقے یہ کام، دعوت والا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ داعی کے ساتھ اللہ کا مدد ہوتا ہے، نہ کوئی سیاست کا ضرورت ہوتا ہے اس کو، نہ کوئی حکومت کا ضرورت ہوتا ہے، نہ اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ داعی کے ساتھ اللہ کا مدد ہوتا ہے۔ دعوت دیو، اللہ کی بول کو بولو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں زندگی گزارو، یہی ہماری کام ہے، مقصد ہے۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، 60 سال، 70 سال، 65 سال، ایک دن موت آئے گا۔ موت کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یہ کیڑے مکوڑے کی گھر ہے، تنائی کا گھر ہے، بچھوؤں کا گھر ہے، یا جہنم کی گڑھا میں سے گڑھے، جنت کی باغوں میں سے باغ۔ قبر روزانہ آواز دیتی ہے، قبر آواز دیتی ہے۔ نیک جائے گا، نیک قبر میں جائے گا، کیا کہے گا؟ آپ کا آنا مبارک ہو، اب میرے سلوک کو دیکھے گا تو۔ برا بندہ جائے گا، کیا کہے گا؟ آپ کا آنا نامبارک ہو، اب میرا سلوک کو تو دیکھے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے اللہ کو راضی کرو۔ جو شخص اللہ کو راضی کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں زندگی گزارے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں زندگی گزارنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی مقصد کے لیے کراچی کا اجتماع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ بھرپور شرکت کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں،
اللہ کے راستے میں جان مال آبرو عزت سب کچھ لگائیں. دین کا مٹنے کا غم میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، پورے عالم کی انسانوں کی زندگی میں کس طرح ہے، اس کے لیے محنت ہے. اسی محنت کو سیکھیں، اپنے مقصد بنا کے کریں. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، آپ لوگوں کو کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگ بھی ارادہ کریں.